الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 28 صفر المظفر 1445 ہجری ہے اور گمان غالب یہی ہے کہ کل انشاءاللہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ جائے گا، اور یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ قرآن مجید کے اندر تقریباً 7000 مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا ذکر کیا گیا، جائے ولادت کا ذکر کیا گیا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اعضاء کا ذکر کیا گیا، آپ کی صفات کا، آپ کے فضائل کا ذکر کیا گیا، اور 27 مقامات ایسے ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد پاک یعنی دنیا میں آنے کی، آمد کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور میلاد پاک کا ذکر ہوا۔ انسان کی پیدائش کے لیے 2 الفاظ استعمال کیے گئے، ایک خالقہ اور دوسرا بدا۔
یہ دو الفاظ جو ہیں وہ انسان کی پیدائش کے لیے استعمال ہوئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دونوں الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے کہیں جاء فرمایا، کہیں ارسلہ فرمایا، کہیں بعثا فرمایا۔ خلقہ یا بدا کا لفظ استعمال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کے اندر بیان نہیں فرمایا۔ اور کہتے ہیں جی قرآن پاک میں ہے کہیں میلاد کا ذکر؟ تم جو کہتے ہیں قرآن میں جا بجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا ذکر ہے۔ میلاد پاک اس کا مفہوم اس طرح سے ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کرنا، آپ کا حسن و جمال بیان کرنا، آپ کی نعتیں پڑھنا، آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا، آپ کے معجزات و کمالات کا ذکر کرنا، آپ کے فضائل والی آیات اور حدیثیں لوگوں کو سنانا بتانا، لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنا، غیر مسلموں کے سامنے آپ کی شان و عظمت کا اظہار کرنا، نئی نسل کو آپ کی پہچان کرانا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو کھانا کھلانا، آج یہی میلاد سمجھا جاتا ہے، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں آسان سے لفظوں میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنا، چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو یا نثر کی شکل میں ہو، وہ میلاد ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے جا بجا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہیں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہیں فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہیں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہیں فرمایا گا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہیں فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، کہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہیں فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہیں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ثُمَّ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا پیارا ارشاد فرمایا، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک کا مقدس مہینہ ان قریب تشریف لانے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم، حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ اور محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا کوئی مرسل آیا نہیں ہے۔ بے مثل خدا نے بے مثل محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری والخلق وانا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میں اللہ کے نور میں سے ہوں، اور ساری مخلوق اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمائی۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور نعمت اور رحمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا قل، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر انہیں چاہیے کہ یہ خوشی منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی رحمت۔ اللہ فرماتا جب بھی مجھے تمہیں کوئی رحمت ملے، میری طرف سے کوئی نعمت ملے، اللہ فرماتا تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ جب عام نعمت عام رحمت ملے اس میں خوشی کا حکم دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب جو سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی رحمت ہے سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے میری نعمت کا خوب خوب چرچا کیا کرو۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام کے اس نعمت سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، 13ویں پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ فرماتا ہے محبوب تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے میری نعمت کی ناشکری کی؟ وہ نعمت کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں واہ محمد نعمت اللہ، اس نعمت سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔
حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، بنعمت ربی کا فحدث، یہ فرمان مولا پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کی جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ علامہ ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس لعین زندگی میں 4 مرتبہ خوب چیخا چلایا رویا۔ یہ 4 موقع ایسے ہیں کہ جب وہ خوب رویا شیطان، جب اسے ملعون کیا گیا، جب اس پہ لعنت کا توق ڈالا گیا تو وہ خوب رویا اور چلایا۔ دوسرا جب مردود کر کے اسے زمین پر پھینک دیا گیا، دھکیلا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، تب بھی وہ بڑا رویا۔ تیسرا جو سورۃ الفاتحہ الحمد شریف سورت جب یہ نازل ہوئی تب بھی شیطان وہ چیخا اور چلایا، اور یہ سورت ایسی سورت ہے کہ یہ 2 مرتبہ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف جو ہے اس سورت الدعا بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر دعا ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو شیطان خوب چیخا چلایا، اور چوتھا مرتبہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی شیطان خوب چیخا اور چلایا۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے جو اپنے پیارے نبی کا ماہ میلاد اس کی راتوں کو عیدوں کی طرح مناتا ہے۔ اور فتح الباری جلد نمبر 9 میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو میں نے اسے پوچھا، یہ ابو لہب ایسا بدبخت کافر تھا جس کے مذمت میں اللہ نے پوری سورت کو نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، اور ایسا ہو گیا، و تب، اور ایسا ہو گیا۔ اس ابو لہب کے بارے میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا مرنے کے بعد اسے، میں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا سخت تکلیف میں ہوں، مجھے سخت عذاب دیا جاتا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے تو میری شہادت کی انگلی سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، میں اس کو چوس لیتا ہوں تو مجھے تھوڑی اس میں شدت جو ہے اس میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہوا ایسا کہ جب میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تو میری لونڈی سویبہ، جسے لوگ صوبیہ کہتے ہیں، صوبیہ نہیں ہے سویبہ ہے، سویبہ میرے پاس آئی، اس نے کہا مالک آقا آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے خوش ہو کر اس انگلی کے اشارے سے کہا کہ تو نے خوشخبری سنائی لہذا تو آج سے آزاد ہے۔ تو میں نے اس کو آزاد کیا، کیا سن کر، کیا کہہ کر؟ اپنا بھتیجا سمجھ کر، محمد سمجھ کر نہیں، رسول یا نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر میں نے اس کے آنے کی خوشی مناتے ہوئے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ میرے محبوب کے آنے کی اس نے خوشی منائی ہے، لہٰذا اللہ نے کافر کو بھی جہنم کے اندر محروم نہیں رکھا۔ ہر پیر کو جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا تھا اسی انگلی سے پانی نکلتا ہے جس سے اس کے عذاب میں تھوڑی کمی شدت جو محسوس ہوتی ہے۔ تو بندہ مومن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی سمجھ کر، اللہ کا محبوب سمجھ کر ان کے آنے کی خوشی منائے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سید صفیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان، آپ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو کہتے ہیں میں نے 5 چیزیں بڑی عجیب دیکھی۔ نمبر 1، میں نے دیکھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ماں کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، آپ نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور دوسرا میں نے یہ سنا کہ وہ رب حبلی امتی کہہ رہے تھے۔ اب حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 4 دن کے تھے تو اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ جب سیدہ مریم آپ کو لے کر اپنی بستی میں گئی تو لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، تو اللہ کے حکم سے آپ نے روزہ رکھا تو اس وقت چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ اب تو کہاوت ہے نا چپ کا روزہ، لیکن اس وقت چپ کا خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا، لوگ خاموش رہتے تھے۔ کھانے پینے کا بھی روزہ ہوتا تھا اور بولنے کا بھی بعض لوگ روزہ رکھتے تھے، چپ کا روزہ اس کو کہتے تھے، خاموشی کا۔ تو وہ جب بچہ لے کے آئی تو قوم نے اعتراض کیا کہ مریم تیرا باپ بھی نیک، تیری ماں بھی نیک، تو یہ کہاں سے لائی تھی؟ تو شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں لائی؟ تو چپ کو روزہ رکھا ہوا تھا اللہ کے حکم سے، وہ بولے نہیں بلکہ فاشارت الیہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4 دن کی عمر ہے ان کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا۔ جب اس بچے کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا تو وہ 4 دن کا بچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا نبی اور رسول ہوں۔ 4 دن کی عمر میں آپ نے اپنی نبوت کو ظاہر فرمایا، اور میرے آقا نے پیدا ہوتے ہی دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنی نبوت کو ظاہر فرما دیا اور یہ کہہ دیا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ امت جو ہوتی ہے وہ نبی کی ہوتی ہے، یعنی آپ نے اپنی امت کے لیے دعا کر کے یہ بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حالانکہ آپ نے 40 سال کی عمر میں جا کر جو ہے نبوت کا اعلان کیا اللہ کے حکم سے، اور کئی انبیاء کرام جو نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں جا کے کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو کہتے کہ سرکار نے رب حبلی امتی کہتے ہوئے تشریف لائے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام انشاءاللہ۔ مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ کہتے کہ میں دیکھا سرکار کے آتے ہی سجدے میں آپ نے سر رکھ دیا، جو ہی میرے آقا کے پیشانی زمین پہ لگی اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جہاں میرا نبی کوئی جگہ پہ دائرہ لگاتا، نشان لگاتا، وہاں امتی جا کر عبادت کرتا تھا، اس کی عبادت میں قبول کرتا تھا۔ اے محبوب اب تمہاری پیشانی تمہاری جبین زمین کے ساتھ مس ہو گئی ہے، اے محبوب اب میں نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، اس کو پاک بنا دیا، تمہارا امتی جہاں کہیں سے بھی بظاہر صاف جگہ پر سجدہ کرے گا میں اس کی عبادت کو قبول کر لوں گا۔ آپ فرماتے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ دوسرا آپ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ جو گھر کا چراغ جل رہا تھا، جب حضور نبی کریم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ کا نور ایسا تھا کہ اس چراغ کے اوپر وہ غالب آ گیا، یہ چراغ کی روشنی کم پڑ گئی اور آپ کا نور جو اسے زیادہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے سورج چمک رہا ہو، اس کے سامنے اگر آپ کوئی بلب جلا رہے تو اس کی بلب کی روشنی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ سورج سے بڑا ہے۔ اسی طرح جب چراغ سامنے سرکار کا نور جب وہ غالب آ گیا۔ تیسرا کہتے کہ جب میں ان کو اٹھایا، جیسے بچے کو اٹھا کے غسل دیتے ہیں، تو کہتے جب میں نے غسل کے لیے اٹھایا تو غیب سے آواز ہے صفیہ کیا ارادہ ہے؟ کہتے میں نے جواب دیا کہ غسل دینا، بچے کو نہلانا ہے، جیسے روایت ہے، جیسے طریقہ ہے۔ کہا کس کو غسل دینے لگی ہے، کس کو پاک کرنا چاہتی ہے؟ ارے یہ تو دنیا کو پاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور چوتھی بات آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ختنہ کیا ہوا تھا، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ناف آپ کی ناڑو جو تھی وہ کٹی ہوئی تھی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ایک نالی ہوتی ہے، ناڑو جس کو کہتے ہیں، وہ پھر بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کے بعد وہ دایا وغیرہ جو اس کو کاٹتی ہے ناڑو کو، تو وہ اصل میں بچہ ماں کے پیٹ میں اس نالی کے ذریعے جو ہے ماں کا خون چوستا ہے اور غذا حاصل کرتا ہے۔ تو سیدہ صفیہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم کا وہ ناڑو جو تھا وہ کٹا ہوا تھا، وہ نالی جو تھی وہ نہیں تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ ماں کا خون نہیں چوستے تھے، بلکہ آپ نورانی ہیں تو آپ کی ماں کے پیٹ کے اندر خوراک بھی نورانی ہوا کرتی تھی۔
اور سیدہ آمنہ خود فرماتی آپ کی امی جان، فرمایا جیسے حمل کے دوران عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اور جس طرح سے پیٹ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایسا میرے ساتھ کوئی معاملہ پیش نہیں ہوا، نہ مجھے کبھی تکلیف ہوتی تھی، نہ کبھی مجھے درد ہوتا تھا، نہ ہی وہ آثار مجھے جیسے پیٹ جو بڑا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے اور ایک عورتوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ حاملہ ہے، تو ایسی بھی حالت وہ آپ کہتی ہے میرے پر ظاہر نہیں ہوئی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، خراجا منی نور، فرماتے ہیں میرے پیٹ سے نور خارج ہوا۔ اور نور کی تابانی کیا ہے؟ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے شام کے اندر چرنے والی اونٹنیوں کو بھی میں نے دیکھ لیا تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نور کی تابانی آپ نے جلوہ دیکھا۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سرما جو ہے وہ آنکھوں میں قدرتی طور پر لگا ہوا تھا، ختنہ کیا ہوا، ناف پر میرے آقا کی شرمگاہ کسی نے بھی نہیں دیکھی، حتیٰ کہ ازواج مطہرات نے بھی نہیں دیکھی۔ ایک روایت کا مفہوم ہے میرے آقا فرماتے اگر کسی نے میری شرمگاہ سطح کی طرف نظر کی تو وہ اندھا ہو جائے گا، اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے، اور ناف تھی وہ ناڑو جو تھا وہ کٹا ہوا تھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ پانچویں بات آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں نور سے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی کلمہ طیبہ نورانی خط سے آپ کی دونوں شانوں کے درمیان لکھا ہوا تھا۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربا، بو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کانا، تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اور میرے آقا خود فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالی واللہ یوتی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی عطا کرنے والا، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا یعنی خدا کی قسم سیدی اعلیٰ حضرت، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے کہ محفل میلاد میں ادب اور تعظیم کے ساتھ جو حاضری دیتا ہے اس کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے سارا سال اس گھر میں برکت اور امن رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کے سرکار کا میلاد منا رہے ہیں۔ اور میلاد کا مطلب میں نے پہلے بتا دیا ہے، سرکار کی تعریف اور توصیف کو بیان کرنا یہی میلاد ہے۔ تو سرکار کے شان کو بیان کر رہے تھے، عظمت کو بیان کرتے اپنے گھر والوں کے پاس۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تعالی فتح لک ابواب الرحمہ وملائکتہ کلہم یستغفرون لک، اے ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل کے سبب اللہ نے تیرے لیے سارے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے تیرے لیے استغفار کی دعائیں کر رہے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا، وہ بھی گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سرکار کی تعریف اور توصیف کر رہے تھے، میلاد منا رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ حلت لکم شفاعتی،
اے چچا جان آپ کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ حلال ہو گئی، واجب ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو دیکھا آپس میں بیٹھے ہوئے اور آپس میں باتیں کر رہے، اور باتیں کوئی دنیاوی باتیں نہیں ہوتی تھی، کوئی دینی باتیں ہوتی تھی۔ ایک صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، اپنا کلیم بنایا۔ ایک اور صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا، اپنا روح اللہ ان کو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا، ان کو اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ بنایا۔ اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا۔ تو انبیاء کرام کی شانوں کو، عظمتوں کو بیان کر رہے تھے، میرے آقا سب سنتے رہے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا بے شک جو تم نے کہا ہے آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، لیکن اے میرے غلاموں یاد رکھو وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ سب کی شانیں برا اور برا ہیں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند مقام عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب بنا کر بھیجا۔ خلیل اور محبوب میں بڑا فرق ہے، کلیم میں اور محبوب میں بڑا فرق ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو بار بار کہ رب ارنی رب ارنی رب ارنی، آگے سے جواب ہے لن ترانی لن ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے ہیں یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، مجھے اپنا جلوہ دکھا، جواب آتا لن ترانی لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کلیم ہیں جو کوہ طور پہ جاتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ جواب ملتا ہے لن ترانی۔ اور یہ محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان اللہ لمشتاق الیک، اے جبرائیل جا اور فرشتوں کی بارات لے کر جا، اور میرے محبوب کو میرے پاس جا کر یہ پیغام دے اللہ تعالیٰ تجھ سے ملنے کا اشتیاق کر رہا ہے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ بیدہ الملک، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ یہ حبیب اور کلیم میں فرق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت عباس آپ کے چچا جان ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے کے بعد یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں، کیونکہ جنگ بدر کے موقع پر یہ مسلمان ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا تھا، حضرت عباس نے، حضور کے چچا جان، تو یہ کہنے لگے کہ جب آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے بچپن میں، آپ کی ایک ادا میں دیکھتا تھا اور مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ کیا دیکھتے تھے؟ قال کہ یا رسول اللہ میں دیکھتا کہ چچا ہیں، بھتیجے کہہ کے نہیں پکار رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، یا رسول میرے ماں باپ پہ قربان ہو جائے۔ ادب کا لحاظ کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا تھا آپ جھولے میں ہوتے تھے، پنگوڑے میں ہوتے تھے، میں دیکھتا تھا آسمان پہ جب چاند چمک رہا ہوتا، جدھر آپ کی انگلی جاتی چاند ادھر چلا جاتا تھا، جدھر آپ کی انگلی جاتی چاند ادھر جھک جاتا تھا۔ اسی سیدی اعلی حضرت نے کیا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں پنگوڑے جھولے کو، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ حضور نبی کریم جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر چل، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور نبی کریم کے نور سے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ چاند بھی سرکار کا غلام ہے، سورج بھی آپ کا غلام ہے، تارے بھی آپ کا غلام ہے، فرشتے بھی آپ کے غلام ہیں، شجر بھی آپ کے غلام ہے، حجر بھی آپ کے غلام ہے، ہر چیز میرے آقا کے غلام ہے۔ اسی لیے آپ نے جب درخت کو اشارہ کیا درخت چلتا ہوا آ گیا، آپ نے سورج کو اشارہ کیا سورج جو ہے وہ ڈوبا واپس آ گیا، اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اس لیے کہ وہ تو پابند تھے سرکار کے حکم کے، سرکار اشارہ فرمائے ہم فوراً اس کی تعمیل کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کہا کہ جب اشارہ کرتے تھے جدھر تو چاند جھکتا، میرے آقا نے فرمایا کہ اے چچا جان کیا میں اس سے زیادہ تعجب والی بات بتاؤں؟ یا رسول اللہ اس سے بھی تعجب والی؟ ہاں یا چچا جان، اس سے تعجب والی بات یہ ہے کہ میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، لیکن لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سن لیتا تھا۔
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک عالم دین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے عالم دین کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، یعنی میلاد مناتے ہیں، دھوم دھام سے جشن کا اہتمام کرتے ہیں، کیا آپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے؟ آج تو لوگ فتوے لگاتے ہیں نا کہ جائز نہیں ہے، کسی بچی کی شادی کر دیتے، کسی غریب کا علاج کر دیتے، بیمار کو دوا دلا دیتے، یہ ایسے موقع پہ یہ دوائیں بھی یاد آتی ہیں اور بچیوں کی شادیاں بھی یاد آتی ہیں، بڑی عید پہ، چھوٹی عید پہ، یا کوئی اور فنکشن 14 اگست پہ یا 6 ستمبر پہ، کسی اور موقع پہ یہ چیزیں یاد نہیں آتی۔ جب میلاد النبی آتی ہے پھر سب کو یہی چیزیں یاد آتی ہیں، یار یہ کیا میلاد منانا، کیا جھنڈیاں لگانے، کیا سجاوٹ کرنے، کیا لائٹیں لگانے، کیا دیگے لنگر بانٹنا، کیا نعت خوانی ملا محفلیں کرانا، ارے کسی غریب کی شادی کرا دو۔ پھر اس موقع پر یہ باتیں ان کو یاد آتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ لوگ آپ کی خوشی مناتے ہیں کہ آپ بھی خوش ہوتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اللہ کے نیک مقرب بندے، ہر سال سرکار کا دھوم دھام سے جشن مناتے میلاد کا، لنگر کا اہتمام کرتے خوب۔ ایک سال ایسا آیا کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا اہتمام نہ ہو سکا، تو انہوں نے کچھ بھنے ہوئے چنے لے کر اسی پہ میلاد پڑھا کے جب وہ دعا کرا دی، لیکن دل تھوڑا رنجیدہ تھا کہ اتنے دھوم دھام سے ہر سال کرتا ہوں، لیکن اس سال جو وہ نہیں کر سکا، محروم رہ گیا دھوم دھام سے منانے کے۔ رات کو جب سوئے تو دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، اور سرکار کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، اور سرکار کی گود میں کوئی چیز ہے جو میرے آقا بار بار الٹ پلٹ کر کے دیکھ بھی رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے کیا چیز ہے جس کو میرے آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے مس بھی کر رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آنا تھا، میرے آقا نے فرمایا، عبد الرحیم یہ وہی بھنے ہوئے چنے ہیں جو آج تو نے ہمیں بھیجے ہیں۔ وہاں دل خلوص اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ خاتون سرکار کے مزار شریف کے سامنے جالی کے سامنے کھڑے ہو کے کتاب کھول کے سرکار کے بارے میں السلام پڑھ رہی تھی، چند سال پہلے کا واقعہ۔ بڑے بڑے القابات دے کے، پیارے پیارے القابات دے کے کتاب سے وہ سرکار کے بارے میں السلام عرض کر رہی تھی، اور ایک دیہاتی عورت بھی پاک کھڑی تھی۔ اب اس کو وہ الفاظ نہیں آتے تھے، وہ پڑھنا نہیں جانتی تھی، لکھنا نہیں جانتی تھی، بیچاری سیدھی سادی تھی، جس کو جیسے بھی وہ سلام کر رہی تھی سرکار کے بارگاہ میں درود السلام پیش کر رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ بڑے پیارے پیارے القابات، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، اس طرح کے پیارے پیارے القابات کے ساتھ پڑھ رہی ہے، اور میں تو سیدھے سادے لفظوں میں پڑھ رہی ہوں، تو آقا تو ان کے پہلے سلام قبول کریں گے، ان کی دعائیں جلدی قبول کرائیں گے، اور میں تو سیدھی سادی بندی ہوں، میرے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، پتہ نہیں یہ میرے بعد میں کریں گے۔ یہ سوچ کے وہ سلام کرنے کے بعد چلی گئی۔ رات کو سرکار جو عالم خواب میں تشریف لائے، فرمایا پہلے تیرا سلام قبول کیا پھر اس کا سلام قبول کیا۔ ہم دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کا خلوص دیکھتے ہیں۔ تو عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے بظاہر بھنے ہوئے چنے بھی دے دیا سرکار کے باغ میلاد کے طور پر، تو اللہ کے محبوب نے ان کو بھی قبول فرمایا ہے۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے سرکار کے میلاد کی آنے کی خوشی منانی چاہیے۔ لنگر کا اہتمام نہیں ہو سکتا نہ کریں، کم از کم سرکار کے آنے کی خوشی کا اظہار تو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اور ان نعمتوں کو جتلایا نہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت ہے، قدر پوچھنی تو نبینا سے کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ نے ہمیں زبان عطا فرمائی، اس سے پوچھو نعمت کی قدر کے جو بول نہیں سکتا۔ کان جیسی عرف والا نعمت عطا فرمائی، اس سے پوچھو جو سن نہیں سکتا۔ عرف والا نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور ایسی ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میری نعمت کا شمار کرنے لگو، نعمتوں نہیں فرمایا، نعمت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی ایک نعمت،
اللہ فرماتا کہ تمہیں نعمت کا شمار کرنے لگو تو اس کو بھی شمار نہیں کر سکتے. ایک نعمت کے بارے میں یہ فرمایا. سانس لینا بازار ایک نعمت ہے، سانس لینا علیحدہ نعمت ہے، سانس کا اندر جانا علیحدہ نعمت ہے، سانس کا باہر نکلنا علیحدہ نعمت ہے. ایک سانس کے اندر اللہ کی کئی نعمتیں پوشیدہ ہیں. تو اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. دو نعمتیں اللہ نے عطا کی ایسی جس کے اللہ نے احسان جتایا ہے. ایک ہے ایمان. جب اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، اللہ فرماتا قرآن میں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ فرماتا میرا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ تمہیں میں نے ایمان عطا فرمایا ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، میں نے ہدایت دے کر تمہیں ایمان دے کر تمہارے پاس بہت بڑا احسان کیا. اور دوسرا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو تمہارے اوپر بہت بڑا میرا یہ احسان بھی ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا. تو میرے آقا بہت عرف و اعلیٰ نعمت ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ کل گمان غالب یہی ہے کل انشاءاللہ ربیع النور شریف کا چاند جب وہ نظر آ جائے گا. کوشش کریں اپنے گھروں پہ چراغاں کریں، سرکار کے میلاد کے جھنڈے لگائیں اور سرکار کی ثنا خوانی، ناز، سرکار کے نام کا لنگر، اس سب کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ